حمد و صلات کے بعد مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، یہ محفل مبارک جو آج یہاں منعقد ہے شہداء کربلا کی یاد میں، یہ بڑی قدیم محفل ہے، تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کو، اس وقت سے یہ منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے، اور ہمارے سندھ کی ایک عظیم شخصیت، عظیم مبلغ، عظیم واعظ اور مقرر، عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد ادریس ظاہری صاحب، جنہوں نے اس محفل کو ہی نہیں رونق بخشی ہمیشہ، بلکہ سندھ کے اندر جگہ جگہ کہیں میلاد کی محفلیں سجائی ہیں تو کہیں صحابہ کی یاد میں محفلیں سجائی ہیں تو کہیں اہل بیت اطہار کی یاد میں محفلیں سجائی ہیں تو کہیں شہداء کربلا کی یاد میں محفلیں سجائی ہیں۔ اندرون سندھ لوگوں کے دلوں کو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ کے پیاروں کی محبت سے انہوں نے روشن و مستنیر کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ان کے صاحبزادہ عبید اللہ ڈاہری صاحب بھی اسی مشن پہ چل رہے ہیں، پورے سندھ کے اندر اپنی تقاریر سے لوگ دلوں کو روشن کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا عزیز ڈاہری صاحب کے پوتے ثناء اللہ ڈاہری بھی ماشاءاللہ اپنے باپ دادا کے مشن کو چلا رہے ہیں، کروڑی شریف کے سجادہ نشین تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ ماشاءاللہ سندھ کا یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے مشائخ بھی شرکت فرماتے ہیں، علماء کرام کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ یہ سب باغ لگایا ہوا ہے مولانا ادریس ظاہری دامت برکات اللہ علیہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ عمر عطا فرمائے۔ بڑی خدمات ہیں ان کی سندھ کے لیے، تحریری خدمات بھی ہیں، تقریری خدمات بھی ہیں، اور ہمیں تو اس لیے بھی ان سے زیادہ محبت ہے کہ وہ ہمارے دارالعلوم رکن الاسلام جامع مجددیہ سے ان کو حدیث کے سند ملے تھے، ان کو اس لیے بھی ہم ان کو ذرا محبت کرتے ہیں ان سے، اور آج اسی نسبت کی وجہ سے میں حیدرآباد سے یہاں حاضر ہو گیا۔ اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرت محترم، اہل بیت اطہار کی اور شہداء کربلا کی یاد میں ہم جلد سے منعقد کر کے ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہمت ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں جن کی عظمت اور شان کو قرآن میں خود بیان کر رہا۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر، متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل بیت کی، اپنے محبوب کے اہل بیت کی شان بیان فرمائی، کہیں صراحتاً تو کہیں اشارتاً۔ صراحتاً والی آیتیں تو آپ سنتے رہتے، میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا جو مولانا ڈاہری صاحب نے بھی تلاوت کی ہے، عبید اللہ ڈاہری صاحب نے، اس سے میں ایک نکتہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی میرا عنوان ہے یہ آیت مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ آیت نازل فرمائی، اس واقعے کی طرف اشارہ۔ واقعہ کیا تھا؟ تفصیل کے ساتھ احادیث میں آیا کہ کچھ عیسائی اور ان کے پادری حضور کے پاس آئے
مناظرہ کرنے کے لیے، علمی بحث کرنے کے لیے، کہنے لگی ہمارے عیسیٰ جو ہیں وہ افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ بھائی کیا دلیل ہے وہ افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس نے فرمایا بیٹے کیسے ہو گئے وہ؟ ان کا دیکھیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو بغیر باپ کے پیدا وہ بیٹا ہے اللہ کا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو بھی اللہ کا بیٹا مانا تھا۔ کوئی جواب نہیں۔ اب جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو آدمی پھر جھگڑے اور لڑائی پہ آ جاتا ہے، نزاع پہ آ جاتا ہے۔ جواب بند نہیں پڑا جب ان عیسائیوں سے اور ان کے پادریوں سے، تو جھگڑے پہ آ گئے، لڑائی کرنے لگے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے محبوب اگر یہ جھگڑا کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ علم آ گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، پھر بھی نہیں مان رہے، تو ان سے کہہ دیجئے تعالوا ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ تم بھی اپنے بچوں کو رات کو لے کر آ جاؤ، میں بھی اپنے بچوں کو لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، عیسائیوں سے محبوب فرما دیے، اور میں بھی اپنے گھر والی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، میں بھی خود آتا ہوں، تم بھی خود آ جاؤ۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور مباہلہ کریں گے اور اللہ سے عرض کریں گے مولا ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر اپنا قہر نازل فرما، اس کو تباہ کر۔ بس یہ فیصلہ ہوگا۔ دلیل تو تم مان نہیں رہے، اب مباہلہ ہوگا، جو بچ جائے ان کا ٹھیک ہے، کل مباہلہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے میرے آقا صبح ہی صبح تشریف فرما ہوئے، مولا علی کرم اللہ وجہ حضور کے ساتھ تھے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ امام حسن کا انگلی بھی پکڑی ہوئی تھی، امام حسین کی انگلی بھی پکڑی ہوئی تھی۔ ان کو لے کر حضور سامنے آ گئے، وہ بھی اپنے بچوں کو لے کر سامنے آ گئے۔ جب سامنے آئے اور جب انہوں نے ایسی پاکیزہ صورتوں کو دیکھا تو ان کا پادری کہنے لگا اپنی عیسائیوں سے یہ وہ صورتیں میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ان کے سامنے مت آنا، مباہلہ مت کرنا، ان کا مقابلہ مت کرنا، نہیں بچو گے تو۔ چلے گئے، مقابلہ نہیں کیا، مناظرہ نہیں کیا، مباہلہ نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا عذاب میں دیکھ رہا تھا ان کے سر پر آ گیا تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو ختم ہو جاتا، نسل ان کی مٹ جاتی، روئے زمین پر کوئی نام کا عیسائی نہ رہتا۔ چلے گئے، بچ گئے گائے۔ عزیزان ایمان، اب یہاں سے مجھے آپ کو ایک سبق دینا ہے۔ رب کائنات یہاں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان کو تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی؟ یہ جو زبان سے نکال دیں وہ ہو جاتا ہے، اور ایسی بات جس کو خود دشمن مان رہا ہے، عیسائیوں کا پادری مان رہا ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ بھی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو عزیزان ایمان، اگر یہی اہل بیت اطہار اور یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی میدان کے اندر اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو دریائے فرات کے نہریں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کہ جہاں ان کے قدموں میں آ گئی تھی وہاں یہاں ان کے قدموں بھی آ سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تو ہوا تھا، حضرت ابراہیم کے ساتھ تو ہوا تھا، انہوں نے دعا کی تھی۔ چھوٹا تھا چھوٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، سخت ترین پیاس لگ رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں، ایڑی رگڑتے ہیں تو آب زندہ کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے اللہ چشمہ جاری کر سکتا ہے
تو یہاں کربلا کے میدان کے اندر بھی امام حسین کے لیے دریائے فرات کی نہر ان کے قدموں میں آ سکتی تھی، اور دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، کربلا کے میدان میں دیکھا کہ ان کی شان کیا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ان کی شان یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے کہ ایک بدبخت تھا، وہ آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے ارد گرد خندقی کھودی اور اس کے اندر آگ جلا دی تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے۔ وہاں سے گزرا مالک بن عروہ اس کا نام تھا، اور معاذ اللہ گستاخی کرنے لگا۔ حضرت امام حسین کو دیکھ کر کہنے لگا، امام اس آگ سے پہلے ہی تم نے آگ حاصل کر لی ہے، اس سے پہلے ہی تم نے آگ لے لی ہے۔ معاذ اللہ ثم بعد، میرے آقا کے بڑا ناگوار گزرا، اور میرے آقا نے فرمایا تو جھوٹا ہے، میرے نانا جان نے تو مجھے جنت کی جوانوں کا سردار بتایا ہے، سبحان اللہ، حوض کوثر کا پانی تو میں پلاؤں گا اپنے ہاتھوں سے، تو کیسے کر جہنم کا کیا کام؟ ہمارے تو نام لینے والے جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن جب دل دکھا تو حضرت امام حسین کے زمانے اقدس سے نکل گیا، اے اللہ اس کو آگ کی موت عطا فرما، ہمیں کہتا ہے یار اس کو آگ کے اندر لے کے مار، بس اتنا زبان سے نکلنا تھا۔ 10 منٹ نہیں ہوئے، 1 گھنٹہ نہیں ہوا، 1 ہفتہ نہیں ہوا، بس ادھر زبان سے نکلنا تھا۔ وہ مالک جو بیٹھا ہوا تھا جس گھوڑے پر، وہ گھوڑا سر پر دوڑتا ہے اور دوڑ کر جہاں وہ آگے لگی ہوئی تھی اس آگ کے اندر کو گرا دیتا، اور وہ مالک جو تو وہ جل کے بھن کے ختم ہو گیا۔ دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ کیا سمجھتے ہو تم، امام حسین اگر یہاں ہیں تو کیا ان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ اگر چاہیں تو جو زبان سے نکلے وہ ہو سکتا ہے۔ تمام آدھا جتنا آدھا کا لشکر ہے، اگر امام عالی مقام ہاتھ اٹھا دیتے تو سب ختم ہو جاتے، کوئی باقی نہ بچے۔ اور ایک اور آیا مزنی نام کا تھا، اس نے بھی گستاخی کی۔ اس نے کہا اے امام دیکھ رہے ہو تم اس دریا فرات کو کیسی لہریں مار رہا ہے، کیسا جوش میں ہے پانی، لیکن تمہیں اس سے ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت امام کو اس کا یہ تانا بڑا برا لگا۔ آپ نے فرمایا اللہم امیت ہو عطشا، اے اللہ اس کو پیاسا کر کے مار، اس کو پیاسا کر کے مار۔ بس اتنا زبان سے نکلنا تھا، اتنا زبان سے نکلنا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی دوڑتا ہے اور صحرا میں جا کر اس کو گھسیٹتا ہوا اس کو پھینک دیتا ہے، زخموں سے چور ہوتا ہے، خون نکل رہا ہوتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں اس کے پاس پانی پلانے کے لیے، کہتا ہے پانی پلاؤ پانی پلاؤ، پانی پلانے کے لیے جاتے لیکن پانی نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ امام کی زبان سے نکل گیا تھا۔ کیا شان اللہ نے دکھانی تھی کہ دیکھو یہ وہ شان والے ہیں کہ اگر زبان سے نکال دیں جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دریائے فرات ان کے لیے بند کر دی ہے؟ ہائے یہ تو امتحان تھا۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، پوری اہل بیت اطہار کی شان میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اس میں وہ اسی فرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، ارے خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔ آگے فرماتے ہیں کہ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، جانوروں کو بھی پانی مل رہا ہے۔ اس دوپہر کے اندر چڑیوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، کہیں نہ کہیں سے حل خوش ہوتا ہے، پانی مل جاتا ہے ان کو، لیکن امام حسن رضا فرماتے ہیں کہ تیری قدرت جانور تک
آپ سے سیرابوں پر پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانے اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانے اہل بیت۔ حضرت امام علی مقام کو اللہ نے یہ شان و قدرت عطا فرمائی تھی، اور لوگوں نے دیکھا یہ منظر کربلا کے میدان کے اندر کہ جو زبان سے نکل گیا وہ ہو کر رہا، اگر ایک اشارہ کر دیتے فرات کی نہریں آپ کے قدموں کے اندر ہوتی، ایک اشارہ کر دیتے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ علی اصغر کو جامع شہادت پہنچ ہوتا، نہ علی اکبر کو جامع شہادت پہنچ کرنا پڑتا، سارے آداب تیسرے ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ لیکن یاد رکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ برداشت کیا، یہ سب کچھ تکلیف برداشت کر دی، اور قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو، اپنی نانا جان کی امت کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ میں مصطفیٰ کا نواسہ ہو کر یہ قدرت رکھ کر کہ تمام مسائل کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں مسائل ختم نہیں کر رہا، اپنے نانا جان کے دین کے لیے یہ تکالیف اٹھا رہا ہوں۔ تمہارے دور کے اندر بھی اگر میرے نانا جان کے دین پر کوئی وقت آئے تو تم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ سبق ہے کربلا کا۔ ہم لوگ محفلیں تو منعقد کرتے ہیں، جلسے بھی منعقد کرتے ہیں، امام عالی مقام کی یاد میں آنسو بھی بہاتے ہیں، لیکن کبھی دین پر وقت آتا ہے تو دیدان من پیسہ بھی نہیں نکلتا، جان تو بہت دور کی بات ہے، وقت بھی نہیں نکلتا دین کے لیے۔ امام عالی مقام اپنی بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو نشاور کر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کو سبق دے رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا جو جو حکم ہے اور جو دین کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہم سے بقربان نہیں ہوتا۔ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ اس مسجد کے اندر امام صاحب سے پوچھیں کہ فجر کے اندر کتنی رکعتیں، کتنی کیا نام ہے صفیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 1-1.5 صف بھی نہیں ہوتی، اور جو لگے اندر یہ پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کئی ہزار لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ پتہ ہے آپ کو نماز کتنی عام ہے؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے نماز نہیں چھوڑی، نیزے اور بھالوں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ آخر وقت کے اندر جب گھوڑے سے گر رہے ہیں تب بھی فرمایا وقت کیا ہے؟ اپنے قاتل سے کہتے ہیں اتنا وقت دے دو کہ میں سجدے میں جاؤں، پھر میرا سر قلم کر لینا۔ عزیزان من، یہ ہے نماز سے محبت، یہ ہے اللہ کے احکامات سے ان کی محبت، یہ سبق ہے کربلا کا۔ کربلا کا سبق ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسین سے محبت کرنے والوں کا، کہ دیکھو اگر سچی محبت ہے میرے نانا جان سے تو میرے نانا جان کے طریقے پر چلو، ان کے لیے قربانیاں پیش کرو، دین کے لیے کوئی مشکل وقت آئے اس کے لیے بھی قربانی پیش کرو۔ امام علی مقام اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو ساری عزتیں آپ کے لیے تھیں، عظمتیں آپ کے لیے تھیں، عہدے آپ کے لیے تھے، تمام رعایتیں براعتیں آپ کے لیے تھیں، لیکن کیوں نہیں آپ نے قبول کیا؟ آپ نے اس کی وجہ بیان فرمایا کہ یہ حلال کو اللہ کے حرام کر رہا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیز وہ حلال کر رہا ہے، دین کو بگاڑ دیا اس نے۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نانا جان کے دین کو ختم کر دوں، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن نانا جان کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آنچ نہیں آنے دی آپ نے، اس کی بیعت نہیں کی آپ نے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ملک کے اندر بھی اسلام کے خلاف احکامات نافذ ہو رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، وہ ملک جو اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا، اس ملک کے اندر ٹرانسجینڈر جیسا قانون پاس ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے ٹرانسجینڈر قانون کون سا ہے اور کیا قانون؟ ٹرانسجینڈر قانون کے اندر لڑکے کا لڑکے سے نکاح ہوگا، لڑکی کا